آئے کے دل کا واسطہ جن کی گود خالی مولانا کو رول عطا فرما، مولانا کو ماتمی عطا فرما، رانا سجاد علی غلام باز بکر صاحب، خلصن جعفری، رانا اقبال، شہد احمد لہری، جن کے بھی ہم ماتمی نہیں، مولانا کو ماتمی عطا فرما، جن کو دیے مولانا کی زندگی طرح فرما، جتنے مومنی مومنات تشریف فرما ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے باب الحوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خطیب شاہ نجف، شاعر آل عمران، جناب قبلہ ظہیر حسن زیز۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے مالک بانیان کی یہ صف ادا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا اس صف ادا پہ موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالخصوص ایک دعا ذمہ ہے، اس بارگاہ کا خدمت گزار ہے عبد حسین، پاک سیدہ اس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ مجھ سے پہلے جناب خادم صاحب مولا کی بارگاہ میں بہترین انداز میں پرسہ دے رہے تھے، خالق کائنات انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں، پاکستان یا پاکستان سے باہر، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کریم اہل بیت کی صدقے شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ ایک دعا کا حکم ہے، شمشیر علی صاحب بیمار ہیں، بیماری ہے بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اب ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں، میں نوکری کا آغاز کروں۔ آباد رہو، شاد رہو، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے میں سلام کا پہلا مصرع اس کاروان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور یہی سلام میں اگر آپ کا سلام سلطان کربلا کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو پھر وہ ذات تم پہ بھی راضی ہے، مجھ پہ بھی راضی ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ بھی راضی ہے، کیونکہ ان کی رضا ہی اس کی رضا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا مصرع، یہ مصرع نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔
माँ की गोद से मिला हुआ दर्स विलायत है, करबला का तबर्रुक है और तुम्हारी नस्लों की अमानत। तस्बीह समझ के पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। बहुत मेहरबानी। सैयदा का लाल आपको सलामत रहे। जितनी देर ज़हीर जिएगा, जितनी सांसें इसके मुकद्दर में हैं, सांस सांस में मैं इन सामईन का शुक्रगुजार हूँ। क्या खूबसूरत सलीका आपको सुनने का मलका तत्हीर ने अता फरमाया है। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। अब ये सोचिएगा कि जिसका आगाज़ यानी पहली आगाज़, इब्तदा, इनिशियल, जिसका आगाज़ यहाँ से हो रहा है, उस ज़ात का इख्तिताम कहाँ पे होगा, इंतहा कहाँ पे होगी। ये बात ज़रा सोचिएगा। मैं दूसरा मिसरा कहने जा रहा हूँ, कीमत मिल गई तो आगे चलेंगे, वरना या अली ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। भैया ज़रा जल्दी बैठिए। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। फिर सुनो, ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। जिस्म रखता है मगर बेजिस्म की तस्वीर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। क्या कहने। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जनाब, बिस्मिल्लाह। हज़ार दफ़ा कहूँ जी, मेरी नौकरी यही है। हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई, मेरी इबादत मुकम्मल है। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। जिस्म रखता है मगर बेजिस्म की तस्वीर है। मैं शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। तवक्को नहीं थे कि पहले मिसरे पे आप इतना रफ़ीक सफ़र हो जाएंगे, लेकिन जब हुसैन चाहता है तो फिर ऐसे बोलते हो जैसे बोलने का हक़ है। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। जिस्म रखता है मगर बेजिस्म की तस्वीर है। शान हुसैन वालों, मुझे नहीं पता मेरी पहली मजलिस है या 100वीं मजलिस है। मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, मैं आसमान पे खड़ा हूँ। मेरे सामने सिर्फ मुझे इतना पता है शान हुसैन की बारगाह है और हुसैनी अज़ादार मेरे सामने जलवा फिगन है। अब मिसरा जाने और हुसैन की माँ जाने। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। जिस्म रखता है मगर बेजिस्म की तस्वीर है। मैं कह रहा हूँ मरकबे शब्बीर बनते मुस्तफ़ा को देखकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो लफ्ज़ के सहारे बोलने का आदी हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत। बेटे हाथ उठाया करो। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। जिस्म रखता है मगर बेजिस्म की तस्वीर है। मैं कह रहा हूँ मरकबे शब्बीर बनते मुस्तफ़ा को देखकर मुर्तजिस के हर अदू पर चल गई शमशीर है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जियो ना, मैं हज़ार दफ़ा कहूँ यार, नारा ऐसे ना लगाया करो, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। पता लगे अली वाला माहौल मेरे सामने है। इमाम हुसैन, मैं हज़ार दफ़ा कहूँ, मैं हज़ार दफ़ा कहूँ जी, आप सलामत रहें, हुसैन वाले सलामत रहें। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। जिस्म रखता है मगर आजे आजे आजे। बिस्मिल्लाह, मुझे तो कब से इंतज़ार था आपका। इमाम हुसैन आपको सलामत रखें। ये अली के लाल की पहली सना तहरीर है। जिस्म रखता है मगर बेजिस्म की तस्वीर है। मरकबे शब्बीर बनते मुस्तफ़ा को देखकर मुर्तजिस के हर अदू पर चल गई शमशीर है। मुर्तजिस के हर अदू पर चल गई शमशीर है। अब जो फ़कीर की बारगाह से रिज़्क़ सुखन की खैरात लेके आते हैं ना, वो बंदे ज़रा मुझे देखें। तुम्हारी दाद जाने और सैयदा का लाल जाने। मैं कह रहा हूँ उसको बख्शी है खुदा ने कौन की ताकत बेहिसाब।
دل بنے تو میرے ساتھ بولنا ہے، دل بنے تو میرے ساتھ بولنا ہے، دل بنے تو میرے ساتھ بولنا ہے۔ منت کر کے داد لینے کا ہنر نہ سیدہ کے لال نے عطا کیا ہے، نہ استاد نے سکھایا ہے۔ منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں، منت میں جناب ابو ذر کی کرتا ہوں، منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں، آج بھی انہی کی کروں گا۔ اب تو دیکھتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، جسم رکھتا ہے مگر بے جسم کی تصویر ہے۔ مرکب شبیر بنتے مصطفیٰ کو دیکھ کر مرتجس کے ہر عدو پر چل گئی شمشیر ہے۔ کتنی قیمت کر سکتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اس کو بخشی ہے خدا نے کن کی طاقت بے حساب۔ میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کتب کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں کسی ابدال کی بات نہیں کر رہا، میں حسینیوں کی بات کر رہا ہوں، میں تیری بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا 12ویں امام کو اچھا لگتا ہے۔ یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، جسم رکھتا ہے مگر بے جسم کی تصویر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو بخشی ہے خدا نے کن کی طاقت بے حساب، جس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرا چند کھڑا ہے نا، کھڑا ہو میرا پتر، ایک دفعہ پھر نعرہ لگا، سارے بولو بھائی۔ اس بچے کا کانفیڈنس دیکھا ہے، اعتماد دیکھا ہے، یہ نہیں بولا، اس کی ماں کی تربیت بولی ہے، اور اس نے بھرے ہوئے مجمع میں علی کا نام بلند کر کے زمانے کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ زمانے والو آؤ، حسینی ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، کیا بات ہے۔ ہاں ہاں، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ آپ جملہ دوہرا سکتے ہیں، میں چونکہ ممبر پہ کھڑا ہوں نا، میں صرف اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، 1000 دفعہ کہوں۔ اس کو بخشی ہے خدا نے کن کی طاقت بے حساب، جس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے، جس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے، جس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے۔ کرو شہ پر مودت پہ ناد علی کا دم، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے چلوں۔ میں کہہ رہا ہوں ایک خفی سے ایک جلی نے یہ کہا معراج پر۔ آہا آہا، ہاتھ اٹھایا کرو نا یار، ہاتھ اٹھیں گے تو بات بنے گی نا۔ سیدہ کا لال تمہیں سلامت رکھے۔ میں تو ہر مجلس میں پیغام دیتا ہوں، تمہارے جذبات کو اکسانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے۔ آل محمد کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے ہاتھ کو کاسا تو بنانا پڑے گا نا۔ سیدہ کا لال تمہیں سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ علی کے لال کی پہلی ثنا تحریر ہے، جسم رکھتا ہے مگر بے جسم کی تصویر ہے۔ میرے بھائی ذرا جلدی بیٹھنے کی کوشش کیجئے، میں آپ کے احترام میں رکا ہوا ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے، مرتجس کے ہر عدو پر چل گئی شمشیر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک خفی سے ایک جلی نے یہ کہا معراج پر۔ اچھا میں یہاں رکوں گا۔ یہ معراج کفایت صاحب ہے کیا؟ درمیان میں ایک پردہ ہے، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، ہاں ہاں، عقیدہ ساتھ ہے تو میرے ساتھ بولنا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مس ہوں۔ سیدہ کا لال تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ کرے یہ حسین چہرے ہمیشہ چمکتے رہیں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں درمیان میں ایک پردہ ہے، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ جملہ بدل دوں، ابو طالب کے بیٹے جہاں آمنے سامنے ہو جائیں وہی معراج ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں 1000 دفعہ کہوں جی، ابو طالب کے بیٹے، جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں، میں 1000 دفعہ کہوں، کوئی جلدی نہیں ہے وہ علی۔ میں 1000 دفعہ کہوں جی، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، ادھر بھی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ توجہ، ابو طالب کے بیٹے جہاں آمنے سامنے ہو جائیں وہی معراج ہے۔ عرش پہ ہو تو معراج ہے، فرش پہ ہو تو معراج ہے۔ جتنی داد تو دے چکے
چکا ہے نا وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کے ساتھ ہے. جس دن سے ممبر سیدہ کے لال نے عطا کیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہر ممبر پہ اپنا ترہ امتیاز سمجھ کے آل محمد کی عطا پہ ناز سمجھ کے الل اعلان کہا کرتا ہوں مصرع کسی کا چرایا ہوا ثابت کر. زندگی بھر ظہیر ممبر پہ نہیں آئے گا. حق سمجھ کے نہ بول پھر تو جان اور مخدومہ کونین جانے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. میں کہہ رہا ہوں ایک خفی سے ایک جلی نے یہ کہا معراج پر. خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے کو, جلی کہتے ہیں نظر آنے والے کو. ایک خفی سے ایک جلی نے یہ کہا معراج پر سامنے آ مصطفیٰ کا دل تیری جاگیر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجلس نہیں جنت بن گئی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کائنات کی ملکہ تمہیں سلام. میں ہزار دفعہ کہوں یہ میری زندگی یہی ہے, میری نوکری یہی ہے. میں ہزار جتنی دفعہ کہو نوکر کہنے کے لیے تیار ہے. ایک خفی سے ایک جلی نے یہ کہا معراج پر سامنے آ مصطفیٰ کا دل تیری جاگیر ہے. سامنے آ مصطفیٰ کا دل تیری جاگیر ہے. شان حسین میں بیٹھ کے عظمت شبیر کو سلام کرنے والوں کو ظہیر کا سلام ہے. اب یہ دونوں ہاتھ ہر حسینی اپنے قدموں پہ محسوس کرے جو اس مصرے پہ میرا ہم سفر ہو جائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل. آئے 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 مانگنا خیرات بولنے کی. جو پتھر کو بلوا سکتا ہے وہ حبدار کو بھی بلوا سکتا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل. اچھا میں رکوں گا یہاں. یہ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن ہی کیوں پڑھا؟ سلام ہے جی, سلام ہے. جو پہنچے ہیں انہیں میں کہتا ہوں یہ قرآن پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اکثر علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ حسین زندہ ہے, زندہ شہید زندہ ہوتا ہے اور حسین نے شہید کی زندگی کا ثبوت دیا ہے. تو میرا سوال پھر وہیں کا وہیں ہے. زندگی کا ثبوت کسی اور بات سے بھی دیا جا سکتا تھا. یہ کسی شامی کو خطاب کر لیتے, اور شامیوں میں نبی کا نواسا ہوں. حسین نیزے پہ بول پڑتے, پتہ چل جاتا شہید زندہ ہے. یہ حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. پہلے یہ میرا عزت والا کاروان مجھے بتائے قرآن کلام کس کا ہے؟ جو پہنچے اسے میں کہتا ہوا, جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا, جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا. یہ قرآن شان حسین والوں کلام کس کا ہے؟ کلام ہے اللہ کا. حسین نے نوک نیزہ پہ کفایت صاحب قرآن پڑھ کے زمانے کو بتایا ہی یہی ہے. آؤ سمجھو حسین کہتے کسے ہیں. حسین بظاہر کٹ کے بھی وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے. آہا, اللہ تمہیں سلامت رکھے. حسین کٹ کے بھی وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے. اب میں مصرع کہنے جا رہا ہوں اپنے مزاج کا. اب تک کی باتیں تھی تیرے مزاج کی. اب یہ مصرع نہیں ہے میرا عقیدہ ہے, مصرع نہیں ہے میرے اندر کی تپش ہے, مصرع نہیں ہے میرے خون کی حرارت ہے, مصرع نہیں ہے سیدہ کے لال کی عطا ہے. میں کہہ رہا ہوں عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل. چلو میں ربط ملانے کے لیے دو مصرے پچھلے بھی پڑھ دوں. اس کو بخشی ہے خدا نے کن کی طاقت بے حساب, جس کی گردن میں علی کے عشق کی زنجیر ہے. میں کہہ رہا ہوں عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل. اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. عبد ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت ہے دلیل. جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر ہے. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلام. بسم اللہ بسم اللہ. جو وہاں پہ کبریا ہے وہ یہاں شبیر ہے. ایک مصرع بغیر کھولے پڑھوں تو پھر میں دیکھوں گا کتنا لطف آتا ہے. کربلا معراج کا منظر ہمیشہ ہو گئی. میں مطمئن کھڑا ہوں. کبھی کبھی میرا دل ہوتا ہے کہ میں بغیر کھولے مصرع تیرے حوالے کروں اور پھر تو ایسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے. یہ میرے اندر کا شاعر مجھے مجبور کر دیتا ہے. اور ویسے بھی اساتذہ سے ملا ہوا سبق ہے, بزرگوں سے سیکھی ہوئی بات ہے کہ اچھے سامعین کے سامنے مصرع کہنے سے پہلے کھولنا نہیں چاہیے. کچھ کام انہیں بھی تو کرنا چاہیے نا. اب میں نے ان کا سبق سرمایہ حیات سمجھ کے پلے باندھا ہوا ہے. اب کچھ سفر تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا نا. کربلا
معراج کا منظر ہمیشہ ہو گئی کیسے، ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف شبیر ہے. آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مہربانی ایک بڑا خوبصورت عنوان آج میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے. یا جیو بہترین عنوان، اور میری اوقات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ دروازہ، یہ زاویہ، ویسے فضائل سارے ہی آپ نے سنے ہوئے ہیں، لیکن یہ انداز شاید ممبر سے آپ پہلی بار سماعت فرمائیں گے. اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی خیرات چاہیے. میں کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں کر رہا. ڈائریکٹ مصرع میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ دل میں ایک دن خیال آیا، چونکہ شاعر ہوں نا، تخیل سے کام تو لوں گا نا، اور تخیل پھر میں اپنی جانب سے استعمال نہیں کرتا. میں ممبر سلونی پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرنے والے کی بارگاہ سے لے کے آتا ہوں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یا سیدہ ادرکنی، خصوصی دعا چاہیے کسور شاہ جی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ دل میں ایک دن خیال آیا کہ راز ہستی کو کھوج لائیں. مکروس کرے گا وہ بندہ ظہیر کو جو ان سطروں پہ میرا ہم سفر ہو جائے گا. صرف 2 لمحوں کی خیرات عطا کر، پھر تیری داد جانے اور حسین کی ماں جانے. یہ دل میں ایک دن خیال آیا کہ راز ہستی کو کھوج لائیں. سجا کے پلکوں پہ اشک جگنوں، سجا کے پلکوں پہ اشک جگنوں، الست وعدہ سبھی نبھائے. امام حسین تمہیں سلامت. جو الست وعدے پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوں واہ. سیدہ کلال تمہیں اگر تو نے توجہ کی خیرات عطا کی تو وعدہ ہوا ممبر شبیر سے. علم عباس کی چھاؤں تلے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں زندگی کی یادگار نوکری تیرے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آؤ دیکھو میری جانب. میں کہہ رہا ہوں یہ دل میں ایک دن خیال آیا کہ راز ہستی کو کھوج لائیں. سجا کے پلکوں پہ اشک جگنوں، الست وعدہ سبھی نبھائیں. سجود اپنے بنا کے کاسا، سجود اپنے بنا کے کاسا. سجود مصرع تو میں کہہ گیا ہوں. سجود اپنے بنا کے کاسا، درود ہونٹوں پہ سب سجائیں. ولی کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے چلو ولایت کے راز پائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلام. یہ ہے کلاس اس مجمع کی. بسم اللہ، بسم اللہ. نہ میں مطمئن نہیں ہوا. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. علی کے شایان شان نعرہ لگایا کرو. میں 1000 دفعہ کہوں چلو ولایت کے راز پائیں. ولی کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے چلو ولایت کے راز پائیں. اب یہ تو سوچنا بھی کفر ہے نا کہ مانگا علی سے جائے اور عطا نہ ہو. یہ لیسن ہے، میسیج ہے، درس ہے. سنبھال لو، تیرے حصے کی امانت ہے. اللہ تجمل کے درجات بلند فرمائے. آئیں جناب. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ولی کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے چلو ولایت کے راز پائیں. یہ دل میں ایک دن خیال آیا کہ راز ہستی کو کھوج لائیں. سجا کے پلکوں پہ اشک جگنوں، الست وعدہ سبھی نبھائیں. سجود اپنے بنا کے کاسا، سجود اپنے بنا کے کاسا. درود ہونٹوں پہ سب سجائیں. چلو ولایت کے راز پائیں. ولی کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے چلو ولایت کے راز پائیں. اب میرے امام نے، میرے ولی نے، میرے مالک نے، میرے رازق نے، میرے شہنشاہ نے، والی نجف نے، سلطان نے، عزت والے مولا نے مجھے کچھ راز عطا فرمائے ہیں. میرے کسکول میں 3 راز اترے. شان حسین میں بیٹھ کے آل محمد کو سلام کرو. میرے کسکول میں 3 راز اترے، لیکن میں وہ راز کھولوں گا نہیں. میں ڈائریکٹ مصرع پڑھوں گا اور دیکھوں گا پھر کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. ولی نے بخشے جو راز مجھ کو، ولی نے بخشے جو راز مجھ کو. اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور تو سن سکے. میں کہہ رہا ہوں ولی نے بخشے جو راز مجھ کو. ولا کی مستی میں جھومتے تھے وہ راز لوگو. الف تھا با تھی جو گرد نقطے کے گھومتے تھے. میں نے پہلے کہا ہے نا ممبر سے ہو سکتا ہے یہ روش نہ کھولی گئی ہو. امام حسین تمہیں سال جی کرا. بسم اللہ. اللہ آپ کو اسی نعرے
کی چھاؤں تلے رکھے. کیا معیار سماعت تمہیں عطا ہوا ہے. خدا کی قسم محنت کا صلہ عطا ہو گیا. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. مقروض ہے ظہیر ہر اس ہاتھ کا جو اس سطر پہ میرا ہم سفر ہوا ہے. ولی نے بخشے جو راز مجھ کو ولا کی مستی میں جھومتے ہیں. وہ راز لوگو الف تھبا تھی جو گرد نقطے کے گھومتے ہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. میرے امام نے راز عطا کیا عامر بھائی، لیکن میں بشر تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ مولا نے دیا کیا ہے. خیرات علی دے اور بشر سمجھ جائے. ہائے 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 ہائے. اور یہ بات پتہ کس نے سمجھائی تھی؟ یہ بات سمجھائی تھی جناب بہلول نے، مٹی سے بہلنے والے علی کے نوکر نے. بہلول نے یہ بات کفایت صاحب سمجھائی تھی. ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور دریا کے کنارے پہ چھوٹا سا گڑھا کھود کے نا چلو میں پانی بھر بھر کے اس گڑھے میں ڈال رہے تھے. قریب سے ہارون رشید کا گزر ہوا. آواز دے کے کہتے ہیں بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ آواز دے کے کہتے ہیں میں یہ دریا کا سارا پانی اس گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہوں. دریا کا ہائے ہائے میں یہ دریا کا سارا پانی اس گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہوں. ہارون رشید کہتے ہیں وہی پاگل کا پاگل رہا نا، دیوانے کا دیوانہ رہا نا. اتنا بڑا دریا چھوٹے سے گڑھے میں کیسے آئے گا؟ اتنا بڑا دریا چھوٹے سے گڑھے میں کیسے آئے گا؟ بہلول کہتا ہے پتہ مجھے بھی ہے، تجھے عقل کا تازیانہ مار رہا ہوں. جب اتنا بڑا دریا چھوٹے سے گڑھے میں نہیں آتا، تیری چھوٹی سی عقل میں میرا علی کیسے آئے؟ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تم بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا یہ تخیل کیسے مجھے عطا ہوا؟ اب مولا کا فرمان سن لیجئے. میرے امام نے فرمایا تھا الالف للتوحید والباء للنبوت والنقطۃ للولایت. الف توحید کی دلیل ہے، با نبوت کا مزاج ہے، نقطہ ولایت کا مظہر ہے. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کھولوں گا. اگلا سفر آپ نے خود کرنا ہے. تھی عقل حیراں جو راز دیکھے، ولی سے پوچھا یہ راز کیا ہے. چپ دا بڑا سلطان ہے وہ بندہ جڑا ہون ہی نہ بولے. امام حسین تمہیں سلام. میں نے ممبر سے کبھی نہیں کہا کہ فائز صاحب کبھی ایسے جملہ استعمال ہی نہیں کیا. مومن کا بڑا احترام ہے. کبھی نہیں کہا جو یہاں نہ بولے وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو حسین کی مجلس میں آ گیا ہے وہ قبر میں کیوں نہیں بولے گا؟ لیکن آج اتنا ضرور کہتا ہوں جو جان بوجھ کے بھی علی کو سلام نہ کرے، اللہ کرے پھر زندگی میں کبھی نہ بول سکے. میں کہہ رہا ہوں تھی عقل حیراں جو راز دیکھے، ولی سے پوچھا یہ راز کیا ہے. تھی عقل حیراں جو راز دیکھے، ولی سے پوچھا یہ راز کیا ہے. جواب آیا یہ تین منصب میرے ہی جلوے کا ماجرا ہے. آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جواب آیا یہ تین منصب میرے ہی جلوے کا ماجرا ہے. میں کہہ رہا ہوں الف سے اس کی الوہیت ہے. پرواز کرنا شہپر مودت کو تیار کرنا. میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے چلو. علی فرما رہے الف سے اس کی الوہیت ہے. الف سے اس کی الوہیت ہے. یونیک ٹاپک ہے نا، پہلے تو کبھی نہیں نہ سنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پھر بولیے کیسے جیسے بولنے کا حق ہے. الف سے اس کی الوہیت ہے، صفات جس کی میری ادا ہے، تو پاک کے پردے میں وہ چھپا ہے کہ جس کی باتیں میری سنا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بس بات کھلنے جا رہی ہے 2 اور 2 4 کی طرح. اب کوئی سامنے چپ کر گیا پھر سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. میں کہ علی فرما رہے ہیں جب میں نے مولا سے پوچھا نا مولا یہ الف کیا ہے، یہ با کیا ہے، یہ نقطہ کیا ہے، علی نے فرمایا الف سے اس کی الوہیت ہے، صفات جس کی میری ادا ہے، تو با کے پردے میں وہ چھپا ہے کہ جس کی باتیں میری ثنا ہے. اب نقطہ میں پوچھنے جا رہا ہوں مولا یہ نقطہ کیا ہے. علی فرمانے ازل سے دونوں کا دو جہاں میں، ازل سے دونوں کا دو جہاں میں. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو مصرے کی قیمت نہیں ہے. علی فرمانے ازل سے دونوں کا دو جہاں میں ہوا جو ظاہر وہ رتبہ میں ہوں. قسم الف کی الوہیت کی کہ با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. اللہ تمہیں سلامت رکھے، بی بی تمہیں سلامت رکھے. قسم الف کی الوہیت کی. اچھا میں نے اتنی خدمت کی ہے، اب ذرا تھوڑا سا میرا بھی حق بنتا ہے نا. ذرا ایک دفعہ جملہ تم دہرانا. الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ.
اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ با سے کیا مراد ہے؟ بولو۔ اب یہ بچہ بول کے جواب دے گا بیٹا نقطہ کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں بات پھر آسان کر دوں، الف سے اللہ ہے، بے سے مصطفیٰ ہے، نقطے سے مرتضیٰ ہے۔ الف کے دل میں خیال آیا کہ راز ہستی کو کھولا جائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ الف کے دل میں خیال آیا کہ راز ہستی کو کھولا جائے، الف کے دل میں خیال آیا کہ راز ہستی کو کھولا جائے۔ اب ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا طہارت کہاں نمودار ہوئی ہے، قدورت کہاں آ گئی ہے۔ الف کے دل میں خیال آیا کہ راز ہستی کو کھولا جائے، الف کی چاہت بنی مشیت تو پاک نقطے نے لب ہلائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے تمہیں سلام۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں 1000 دفعہ کہوں، الف کے دل میں ہوئی یہ چاہت کہ راز ہستی کو کھولا جائے۔ کسفر شاہ جی مجھے دیکھے گا، الف کے دل میں ہوئی یہ چاہت کہ راز ہستی کو کھولا جائے، الف کی چاہت بنی مشیت تو پاک نقطے نے لب ہلائے، زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی، میں کہہ گیا تو رہ گیا، میں کہہ گیا تو رہ گیا۔ امام حسین تمہیں نہ رخ بدل کے بیٹھ، اگر پہلے یہ روش تو نے ممبر سے سنی ہوئی ہے، ورنہ بولنا ایسے پڑے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی، زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی، زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی۔ اچھا پہلے ایک منظر ذہن میں رکھو، موسیٰ کھڑا ہوا طور پہ، اللہ نے تجلی پھینکی، طور سرما بن گیا، 70 بندے بے ہوش ہو گئے، بلکہ غرق ہی ہو گئے، فوت ہی ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی نبوت اور بشریت میں فرق یہ ہے، اللہ کے جمال سے بشریت ختم ہو جاتی ہے، نبوت صرف بے ہوش ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ جملہ معترضہ تھا، میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ طور پہ موسیٰ ہے، اللہ کا جلوہ آیا، لیکن پورا جلوہ نہیں آیا، 70,000 پردوں میں سے ایک تجلی جس نے طور کو جلا دیا، موسیٰ کو بے ہوش کر دیا۔ اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور تو سن سکے۔ الف کے دل میں ہوئی یہ چاہت کہ راز ہستی کو کھولا جائے، الف کی چاہت بنی مشیت تو باک نقطے نے لب ہلائے، زبان نقطہ پہ پہلی کن تھی، وجود عالم تھا سر جھکائے، الف نے با کا حجاب اوڑھا، زمانہ جلوے سے جل نہ جائے۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام بسم اللہ بسم اللہ، میں شکر گزار ہوں جی، یہی حق بنتا تھا علی کو سلام کرنے کا۔ میں 1000 دفعہ جیو امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا آپ کی کیا بات ہے جی، حسینیوں کی کیا بات ہے، علی والوں کی کیا بات ہے؟ میرا کوئی کمال نہیں ہے، دینے والے کی عطا ہے، ٹکے کی اوقات نہیں ہے، یہ تو کریم اہل بیت کا کرم ہے جو ممبر عطا ہو گیا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ الف نے با کا حجاب اوڑھا، زمانہ جلوے سے جل نہ جائے۔ آئے شان حسین والوں، خدا کی قسم زندگیاں لگتی ہیں ایسا تسلسل تراشنے کے لیے جو سیدہ کے لال نے رستہ چلتے چلتے عطا کر دیا ہے۔ الف نے با کا حجاب اوڑھا، زمانہ جلوے سے جل نہ جائے، ہے با کی پہچان یہی نقطہ۔ اوئے 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 اوئے، چلو میں رکوں گا۔ دیکھو میں یہاں یوں کر کے با لکھوں اور نیچے نقطہ نہ ڈالوں، کوئی بتا سکتا ہے یہ بے لکھی ہے، تے لکھی ہے، سے لکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ بتا سکتے ہو؟ اچھا میں بے نہ لکھوں، صرف نقطہ لگاؤں، اس بچے سے بھی پوچھو تو کہہ دے گا یہ نقطہ ہے۔ بات تو میں شان حسین والوں کر گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ بے کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، نقطہ بتاتا ہے یہ بے ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، یہ بے کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، نقطہ بتاتا ہے، نقطہ لگے گا تو پتہ لگے گا نا کہ یہ بے ہے، لیکن نقطے کی اپنی ذاتی پہچان ہے۔ اچھا یہ نقطہ کیا ہے اور الف کیا ہے؟ علماء سے جب پوچھا گیا، اساتذہ سے بھیا پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ 4 نقطے اوپر تلے مسلسل بغیر فاصلے کے لگائے جائیں تو یہ بنتا ہے الف۔ کوئی بات نہیں، میں مطمئن کھڑا
کھڑا ہوں. جب ہم نے آپ کو خیبر خندق سے باہر جانا ہی نہیں دینا تو پھر محنت تو مجھے کرنی پڑے گی نا. امام حسین تو میں سلامت رکھے. صفدر بھائی میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں. میرا مجمع اتنی توجہ میں بیٹھا ہوا ہے جتنی میں چاہتا ہوں. 4 نقطے اوپر تلے لگاؤ تو الف بنتا ہے. 4 نقطے 4 نقطے 4 نقطے. اللہ کرے میرے پڑھنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. 4 نقطے اوپر تلے بغیر فاصلے کے لگاؤ تو الف بنتا ہے. اب میں مصرع کہوں گا بات نہیں کھولوں گا. میں کہہ رہا ہوں ہے با کی پہچان یہ ہی نقطہ. الف کے اندر بھی یہ چھپا ہے. ظہور نقطے نے 4 پائے تو پھر جہاں کو الف ملا ہے. آہا 4 نقطے 14 میں 4 ہی علی ہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ظہور نقطے نے 4 پائے تو پھر جہاں کو الف ملا تو پھر جہاں کو الف ملا. ساری نظم پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. بس عنوان آپ کے سامنے کھولنا تھا. عبادت اتنی اچھی جتنی اپنے وقت کے اندر ہو جائے. کچھ مصرے اور سن لیجئے پھر میں کہ آپ کی دعا کے سہارے تلے. یہ نقطہ معبود کا بدن ہے. جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بہت آگے کی سرحد ہے. اب ذہن میں رکھنا الف سے اللہ ہے, بے سے مصطفیٰ ہے, نقطے سے مرتضیٰ. میں بار بار یہ بات دہراتا رہوں گا تاکہ سارا کاروان میرا رفیق سفر رہے. الف سے اللہ, بے سے مصطفیٰ, نقطے سے مرتضیٰ. یہ نقطہ کیا ہے بابا جی؟ یہ نقطہ معبود کا بدن ہے. بدن نیابت سے کم نہیں ہے. جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں کرو رہوار معرفت کو تیز. چلو علی کی بارگاہ میں مانگو خیرات. جو مجھے عطا کر سکتا ہے وہ تمہیں بولنے کی صلاحیت بھی دے سکتا ہے. علی تو چاہے تو پتھر سے اپنی ولایت پڑھا لے. اس کا کرم ہے کہ مجھ جیسے حقیر کو اس نے منتخب کر لیا. یہ نقطہ معبود کا بدن ہے. اب میں نے رکنا نہیں ہے. تیری مرضی ہوئی تو بولنا, تیری مرضی ہوئی تو چپ کر جانا. مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. یہ نقطہ معبود کا بدن ہے. بدن نیابت سے کم نہیں ہے. یہ نقطہ نہ ہو تو پھر عبادت غلیظ عادت سے کم نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یہ نقطہ نہ ہو تو پھر عبادت غلیظ عادت سے کم نہیں ہے. میں نے اپنی جانب سے تو نہیں کہا نا. سرکار صادق کا فرمان ہے. کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال. اور شیخ برے والوں مزے کی بات ہے لکھنے والے ہیں شیخ صدوق. اب میں نے حوالہ بھی بتا دیا, رائٹر بھی بتا دیا. امام صادق فرماتے ہیں ہماری ولایت کے انکار کی وجہ سے اللہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نمازی پہ لعنت کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بس امام حسین تمہیں سلامت رکھے. تیری سوچ سے پہلے گیا. یہ نقطہ معبود کا بدن ہے. بدن نیابت سے کم نہیں ہے. یہ نقطہ نہ ہو تو پھر عبادت غلیظ عادت سے کم نہیں. عبادت اور عادت میں فرق ہی صرف ایک نقطے کا ہے. یہ نقطہ نہ ہو تو پھر عبادت غلیظ عادت سے کم نہیں ہے. یہ نقطہ ہر ابتدا کی خاطر کسی سعادت سے کم نہیں ہے. یہ نقطہ ہے کبریا میں شامل, کہیں بھی وحدت سے کم نہیں ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ نقطہ ہے کبریا میں شامل, کہیں بھی ایک منٹ میں رکوں گا. علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو, بازو بلند کر کے. پہلے میری بات سنو, میری بات سنو. علی کا نام بلند آواز سے لینے کی وجہ کیا ہے؟ میں مثال دوں تاکہ کاروان سمجھ جائے. بھائی جان میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ, میرا نام ہے ظہیر. ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا, اس کا نام بھی ظہیر ہو. اگر وہاں بارگاہ کے کونے پہ کھڑے ہو کے بانی مجلس بانی عشرہ آواز دے ظہیر, ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا, وہ صفِ اعضاء سے دیکھے گا. بھی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتا ہے, عرش سے خدا دیکھتا ہے. جی کرا. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا جی, الف سے اللہ ہے, آخری 6 مصرے اور نوکری تمام.
زندگی رہی تو پھر کھل کے کل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ الف سے اللہ ہے، بے سے مصطفیٰ ہے، نقطے سے مرتضیٰ ہے۔ الف نے ایک رات با کو بھیجا، پیام میرے حبیب آؤ، یا سیدہ ادرکنی، یا سیدہ ادرکنی۔ ضروری ہے میں گلا پھاڑ کے بولوں تو پھر تم بولو گے؟ جو لفظوں کے سہارے سفر کر سکتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں۔ الف نے ایک رات با کو بھیجا، پیام میرے حبیب آؤ۔ صفدر بھائی حبیب کافیہ ہے، صرف اس مجمع سے مجھے کافیہ کی قیمت مل گئی تو میں قبر کی دیوار تک خوش ہوں۔ الف نے ایک رات با کو بھیجا، پیام میرے حبیب آؤ، سجا جو بے دل کے دل میں منبر اسی کے پہلے خطیب آؤ۔ نوید صاحب جی میں بات کر گیا ہوں، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ کرے یہ ہاتھ باروے کی نالین پہ ماسو، اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ ماسو۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی نہ حسین کے منبر سے تمہیں دے سکتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں الف نے ایک رات با کو بھیجا، پیام میرے حبیب آؤ، سجا جو بے دل کے دل میں منبر اسی کے پہلے خطیب آؤ۔ زمیں کی رونق زماں کی رونق، زمیں کی رونق زماں کی زینت، زماں کی زمیں کی رونق زماں کی زینت، میرے صحن کے نصیب آؤ، وہ ایک نقطہ جو میری میں ہے دکھاؤں تم کو قریب آؤ۔ وہ ایک نقطہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا باتیں زیادہ ہے، وہ ایک نقطہ جو میری میں ہے دکھاؤں تم کو قریب آؤ۔ میں کہہ رہا ہوں اسی کے جلوے کی ہر صداقت، اللہ کرے زبان میں بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، اسی کے جلوے کی ہر صداقت جہاں کی سرتاج ہو گئی ہے۔ الف کے پردے میں نقطہ دیکھا تو باقی معراج ہو گئی۔ آہا خوش رہو، آباد رہو، بچ گئی آذان، اجڑ گیا گھر بطول کا۔ سارا دن بھی میں فضائل پڑھوں نا، مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے تو صرف ایک جواب ہے، جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکی۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول ہو۔ ابھی میں نے صرف اشارہ ہی تو کیا ہے، میں نے پڑھا کیا ہے؟ یہ تیرے اندر کا درد ہے جو تمہیں رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ سادات غیر سادات، کسی ماں کا بیٹا قتل ہو جائے نا، بغیر تمہید کے، بغیر کوئی لمحہ انتظار کیے، تیری آنکھیں تیار ہو گئی ہیں، یہاں زمین بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی ماں کا بیٹا قتل ہو جائے نا، آخر اسے صبر آ جاتا ہے۔ مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ نوید صاحب جی کسی ماں کا بیٹا قتل ہو جائے نا، پہلے تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ تمہارے بیٹوں کی زندگی سلامت رکھے، لیکن کسی ماں کا بیٹا قتل ہو جائے نا، فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، کیسے نہ کیسے اس ماں کو صبر آ جاتا ہے۔ کیا پڑھوں مصائب، کیا تو سنے گا، لیکن جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے نا، جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں، بڑے حوصلے سے بڑی تسلی سے مصائب سن، زندگی کا پتہ نہیں۔ کسی ماں کا بیٹا گم ہو جائے نا، وہ رستے میں آتے ہوئے مسافروں سے پوچھتی ہے کہیں میرے بیٹے کا پتہ ہو، پوسٹر چھپوا کے بازاروں میں لگواتی ہے، یہ میرے بچے کی شکل ہے، یہ اس کا نام ہے، تلاش گم شدہ کا اشتہار ہے۔ ماں پاگل ہو جاتی ہے بچہ گم ہو جائے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، جب سجاد رہا ہو کے مدینے آئے ہیں نا،
ہوا سے بھی دروازہ ہلتا تھا نا تو لاہور کی ملکہ کہتی تھی سجاد پتہ کر ہو سکتا ہے میری جوڑی آ گئی ہو۔ ماتم کر کے رونا ماتمے کی شان ہے، شرم کر کے نہ رویا کر، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پتہ کر ہو سکتا ہے میری جوڑی آ گئی ہو۔ ہوئے دوسرا سال ہے تمہاری خدمت کرتے ہوئے، جب تک مولا نے چاہا یہ نوکری کرتے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں درد کے قرآن سے کچھ آیتیں مصرے کے طور پر پڑھا کرتا ہوں، کچھ مصرے اس درد کے قرآن سے بھی عطا ہوئے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ بتاؤں کیسے یتیم بچے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ بتاؤں کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے۔ جو سمجھ گئے ہو ان کی ہائے بلند ہو گئی ہے۔ صفدر جی یہ لفظ پکڑے پہ کفایت صاحب غور رکھیے گا، یہ مصرع نہیں ہے، خنجر ہے جو ماتمی کے کلیجے پہ چلے گا۔ میں پہلے معافی چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے، سن مجھ سے لو پرسہ شام کے بیمار کو دینا۔ بتاؤں کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے، کنارے دریا کے عید کے دن شکی نے دو نونہال پکڑے۔ عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم، اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ہائے نہیں ہے غریبوں کے غم میں ہائے کر کے رونا، بڑا پیارا لگتا ہے بطول کو بندہ جو ہائے حسین کر کے روتا ہے۔ چلو ایک دفعہ کہو تو صحیح نا، ہائے حسین۔ سارا مجمع بولے ہائے حسین، سارا مجمع بولے ہائے حسین۔ سیدہ کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ ماتمی جو ہائے حسین کہتا ہے، سارے بولو ہائے حسین۔ بتاؤں کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے، کنارے دریا کے عید کے دن شکی نے دونوں نے حال پکڑے۔ اور رونے والوں میں مر جاؤں یہ سطر نہ پڑھ سکوں، وہ جیسے قاتل نے پاک زلفوں سے ابن زہرا کا سر اٹھایا، لعین حارث نے اس طرح سے جناب مسلم کے لال پکڑے۔ مرحبا 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 مرحبا، لعین حارث نے اس طرح سے جناب مسلم کے لال پکڑے۔ اور مصرے پڑھوں، مقصد تو رونا ہے نا۔ جدائی ماں سے یتیمی سر پہ، ہائے ہائے مصائب کا سمندر ہے آج۔ جدائی ماں سے یتیمی سر پہ، کفس کی سختی نبھا رہے ہیں کہ بعد قتل پدر کے بچے تماچے قاتل سے کھا رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مصائب کی لہریں ہیں بھائی، ہر بندہ مجھے اشک بار نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ آنکھیں غریب کے روزے پہ جا کے مس ہوں۔ سادات غیر سادات قید خانے میں قید تھے۔ یہ قید خانے کی عجیب حالت ہے، قید خانے کی چھت اور بازار کی زمین برابر تھی۔ تہے زمین قید خانہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرا کام ہے درد کی کتاب پڑھنا، رونا تو تو نے خود ہے نا۔ بازار کی زمین اور قید خانے کی چھت برابر تھی۔ صفدر بھائی یہ پہلے قید خانہ ایک ہی تھا، لیکن ہائے ظلم، اس حرام زادے نے اسی ایک قید خانے میں درمیان سے دیوار کھڑی کروا دی۔ ایک طرف بڑا قید ہو گیا، ایک طرف چھوٹا قید ہو گیا۔ اب یہ تو تم جانتے ہو نا، 12 محرم علی کی بیٹیاں بابا کی ولایت بچانے بازار میں آ گئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ زندگی کے پتہ نہیں ایسے ماتم کرنا جیسے جنازے پہ ماتم کرتے ہیں۔ علی کی بیٹیاں بازار کوفہ سے گزری ہیں نا، پہلے چھوٹا رویا، پہلے بڑا رویا، پھر چھوٹا رویا، پہلے بڑا رویا پھر چھوٹا رویا۔ بڑا آواز دے کے کہتا ہے مجھے ماں کے پیروں کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، میں کوشش کرتا ہوں ممبر سے عریان اور سخت لفظ سے بسم اللہ بسم اللہ۔ چھوٹا آواز دے کے کہتا ہے بھیا مجھے ماں کے پیروں کی آواز آ رہی ہے۔ بڑا کہتا ہے کہے تو میں آواز دوں، استقلال کے مالک کے ارادے پہ کائنات قربان کروں۔ بڑا کہتا ہے اگر تو کہے تو میں ماں قریب سے گزر رہی ہے آواز دوں۔ چھوٹا آواز دے کے کہتا ہے بھیا نہ بلانا، وہ نانا کی ولایت بچانے جا رہی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا
پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لیں بسم اللہ، بڑے حوصلے سے میرا جملہ سننا۔ سادات بسم اللہ، قید خانے میں قید تھے، جی کرا نہ بلانا، وہ نانا کی ولایت بچانے جا رہی ہے۔ بسم اللہ، جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، نہ بلانا، وہ نانا کی ولایت بچانے جا رہی ہے۔ سادات غیر سادات مشکور داروغہ اس زندان کا، لیکن بشر تھا نا، نہیں سمجھ سکا یہ کریم خاندان، حالانکہ آل محمد کا حبدار ہے، نہیں سمجھ سکا۔ عید کی رات آ گئی، سارے قیدیوں کو کھانا دے کر مشکور خوشی خوشی اپنے گھر جا رہا تھا، لیکن یہ دو معصوم بھول گئے۔ میں بڑے آرام سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، ایک مصائب کا سمندر ہے آج تیرے سامنے کھولنا ہے۔ سادات غیر سادات معصوم جوڑی بھول گئی، سارے قیدیوں کو رونے والوں کھانا دے کے اپنے گھر جا رہا تھا، خوشی خوشی ذہن میں تھا صبح عید ہے، میں بچوں کے ساتھ عید کروں گا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ دروازہ کھولا نا، کوئی قیامت کا منظر تھا۔ مشکور کی بیوی مٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی، سر کے بال کھلے ہوئے تھے، سر میں خاک اڑا کے کہہ رہی تھی ہائے غریب، ہائے پردیسی، ہائے مسافر۔ رونے والوں مشکور کو عید والی بات بھول گئی، بیوی کے سامنے جا کے کہتا ہے میری زندگی میں مٹی پہ بیٹھ کے کیوں روتی ہو؟ آواز دے کے کہتی ہے مشکور باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا کوئی جوڑی تو نہیں بھول آیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، جو ماں کی گود سے مصائب سننے کے عادی ہو، بتا تو صحیح کوئی جوڑی تو نہیں بھول آیا؟ ذہن پہ زور دے کے کہتا ہاں، دو معصوم بچے بھول گئے، کھانا تو میں سب کو دے آیا لیکن دو معصوم بچے بھول گئے۔ اللہ کرے جو گودیں خالی ہیں اس ذکر کا صدقہ مولا انہیں اولاد عطا فرمائے۔ سادات غیر سادات آواز دے کے کہتا ہے بھول تو میں آیا ہوں لیکن تجھے کیسے پتا؟ تو گھر میں بیٹھی ہے نا۔ بندے پوچھتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں راز سمجھاؤں ماتم کی وجہ کیا ہے۔ مشکور کہتا ہے وہ تو زندان میں بھول کے آیا ہوں، تجھے کیسے پتا؟ آواز دے کے کہتی ہے تو زندان میں بھول آیا نا، تیرے آنے سے کچھ لمحے پہلے محمد کی بیٹی کا ہاتھ پہلو پہ تھا، ماتھے پہ موت کی پٹی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی مشکور سے پوچھنا میری جوڑی کا جرم کیا ہے۔ ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے، مر جانا ہے آخر قبر ہے، حسرتنا بسم اللہ مشکور سے پوچھنا میری جوڑی کا جرم کیا ہے۔ سادات غیر سادات کھانا تیار ہوا، بسم اللہ، حوصلے سے رو، آج مصائب کی منزل بڑی لمبی ہے۔ سادات غیر سادات کھانا تیار ہوا، دو کم سن بیٹیوں کو ساتھ لیا، مشکور نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، دونوں شہزادوں کے سامنے آ کے کھانا رکھا۔ بڑا بیٹا تھا نا محمد کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے تو کریم خاندان سے ہے، میرے سے غلطی ہوگی میں پہچان نہیں سکا، تیرے خاندان کا وتیرہ ہے گنہگاروں کو معاف کرتے رہتے ہیں، میں تجھے تیرے خاندان کی عظمت دے کے سوال کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، یہ کھانا آ گیا ہے کھانا کھا۔ محمد تڑپ کے کہتا ہے مشکور تیری طرف سے قبول ہے لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، مشکور تیرا ہو گیا، تیری طرف سے قبول ہے، کھانا لے جا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ مشکور قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا کیوں نہیں کھاتے؟ شہزادہ تڑپ کے کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مکہ سے بابا کے ساتھ جدا ہو کے چلے تھے نا، ہماری دو چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں۔ یہ جملہ میں اپنی عزت والی ماؤں بہنوں پردے داروں کے حوالے کا کہنے چاہ رہا ہوں، اللہ کرے وہ شمر سے کم نہیں حرامزادہ جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ آواز دے کے کہتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، ایک نے میرا دامن پکڑا تھا، ایک نے محمد ابراہیم کا دامن پکڑا تھا، خیمے کے دروازے تک صرف ایک بات کرتی ہے عید بڑی قریب آ گئی ہے، بھیا جلدی واپس آ جانا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، عید بڑی قریب آ گئی ہے، بھیا جلدی واپس آ جانا۔ اور چلتے چلتے بہنوں نے یہ ہم سے کہا تھا بھیا جب تک تم نہیں آؤ گے نا ہم کھانا نہیں کھائیں گی، جب تک تم نہیں آؤ گے نا، اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں، بھیا جب تک تم نہیں آؤ گے نا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ مشکور بتا کیسے کھاؤں؟ وہ جنہوں نے ہمارے بغیر نہ کھانے کی قسمیں کھائی تھی نا وہ سفروں میں مر گئی ہے۔ مرحبا مرحبا
مرحبا وہ سفر کی حالت میں بھوکی مر گئی ہیں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات بس بڑا تو رو چکا ہے، ماتم کا جملہ سن، زندگی کا پتہ نہیں، زندگی کی آخری رات قاتل کے گھر گزاری ہے، آگے جملے نہیں، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ سادات غیر سادات زندگی کی آخری رات ان معصوموں نے قاتل کے گھر گزاری ہے۔ جی کرا ہاتھ نہ جوڑ، مجھے مصائب پڑھنے دے، میں تیرا نوکر ہوں، تو عزادار ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن محرم نہ ہوتا تو شاید میں تیرے حکم سے چھوڑ دیتا، آج میں مر بھی جاؤں تو میں مصائب پڑھوں گا۔ قاتل کے گھر گزاری ہے، حارث ملعون کے گھر گزاری ہے زندگی کی آخری رات۔ اس کی بیوی مومنہ تھی، مکان کے اوپر ایک کمرہ تھا، چھت پہ کمرہ بنا ہوا تھا، اس نے معصوموں کو وہاں چھپا دیا، صرف اتنا کہا شہزادو رات گزرنے کا انتظار کرو، صبح کوئی قافلہ مدینے جائے گا، میں اس قافلے کے ساتھ تمہیں ملا دوں گی۔ سادات غیر سادات آدھی رات کے وقت یہ حرام زادہ جو معصوموں کو تلاش کرتے کرتے اپنے گھر میں داخل ہوا ہے نا، اور رونے والا بیوی کے قریب آیا تو اوپر سے چھت سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ کمینہ کہتا ہے یہ بچے کہاں سے رو رہے ہیں؟ بیوی کہتی ہے ہو سکتا ہے ہمسائے کے گھر سے آواز ہو، آواز دے کے کہتا ہے نہیں، ہمسایوں کے بچے ہوتے تو صرف رونے کی آواز آتی، اب جو معرفت سن کے رونے کے عادی ہیں، آواز دے کے کہتا ہے اگر ہمسایوں کے بچے ہوتے تو صرف رونے کی آواز آتی، ساتھ تسبیح کی آواز نہ ہوتی۔ یہ معصوم روتے بھی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، یہ معصوم روتے بھی ہیں، اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، یہ ماں بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، یہ معصوم سسکیوں میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ کمینہ کہتا ہے مجھے چھت کی چابی دے، بیوی کہتی ہے چابی گم ہو گئی ہے، بڑے جتن کیے اس نے معصوموں کو بچانے کے لیے، اللہ لعنت کرے اس حرام زادے پہ، اس کمینے نے ہاتھ میں ایک پتھر پکڑا اور رونے والوں یہ مکان کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے، حرامی سیڑھیاں چڑھتا آیا، پتھر سے تالے پہ ضربے مارنے لگا۔ اب میں جملہ بدل لوں، یہ تالے پہ ضربے نہیں پڑی تھی، کوئی ضرب ماں کے کلیجے پہ لگتی تھی، کوئی ضرب پھپھیوں کے کلیجے پہ لگتی تھی۔ حرام زادے نے پتھر سے تالا توڑا، کمرے کا دروازہ کھلا، حرامی اندر کمرے میں داخل ہوا، سخت اندھیرا تھا، ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ اب میں کیا کروں مصعب، کیا تو سنے گا؟ حرامی کا ہاتھ بڑے شہزادے کی زلفوں میں آیا، چھوٹے شہزادے کو ساتھ پکڑا، حرام زادے نے پہلا تماچا محمد کے رخسار کو مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا۔ ماتم 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 کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ ہر ہاتھ مجھے سینے اور سار پہ دکھائی دینا چاہیے، تیرا دل کرے سینے پہ ماتم کر، تیرا دل کرے سار پہ ماتم کر، لیکن ماتم کرتا ہوا تو نظر آنا چاہیے۔ کمینے نے ایک کو زلفوں سے پکڑا، دوسرے کو بھی زلفوں سے پکڑا، اور رونے والا اب حق بنتا تھا نا، حرام زادہ آرام سے سیدہ رقیہ کی جوڑی کو سیڑھیاں اتار لیتا۔ بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ حرامی نے ایک کو زلفوں سے پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے کو زلفوں سے پکڑا ہوا، اور رونے والا خود چلتا آ رہا تھا، معصوموں کے پیر زمین سے اٹھ رہے تھے، حرام زادہ خود مکان میں کھڑا ہوا، یا سیدہ رقیہ کی جوڑی سیڑھیاں اتر گئی، محمد کی آواز ہے بھیا میری پیشانی پھٹ گئی۔ جی کوئی حوصلے کی تلقین نہیں ہے، جیسے دل کرے رو، تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے، تو ماتم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ حرامی خود مکان پہ کھڑا رہا، لاہور کی ملکہ کی جوڑی رونے والا سیڑھیاں اتر گئی، محمد کی آواز ہے ابراہیم بھیا میری پیشانی پھٹ گئی ہے، ابراہیم کی آواز ہے بھیا میرے چہرے کا لہو میری آنکھوں میں اتر آیا ہے، اور رونے والے بندے پوچھتے ماتم کیا کرتے ہو؟ ساری رات ستون کے ساتھ رقیہ کی جوڑی بندھی رہی، صبح عید کا دن تھا، ہر کوئی اپنے گھر سے جانور نکال رہا تھا، یہ واحد حرام زادہ تھا، اور رونے والا جس رسی سے معصوموں کو باندھا ہوا تھا نا، کمینے نے وہی رسی معصوموں کے گلوں میں باندھی ہے، اور رونے والا رسی سے باہر کھینچ کے آواز دے کے کہتا کوفے والے میری قربانی رقیہ کے لال۔ مرحبا مرحبا مرحبا
زندگی کا پتہ نہیں ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میں نہیں پڑھ سکتا جس ظلم سے یہ حرام زادہ معصوموں کو دریا پہ لے کے گیا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میری زبان میں وہ جرأت ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کی زندگیاں سلامت رکھے۔ سادات غیر سادات، بس میں ایک فکرہ ضرور کہوں گا، حرام زادے نے معصوموں کے گلے میں رسیاں باندھی۔ یار تیری بھی تو اولاد ہوگی نا، تو بھی تو اولاد کا باپ ہے نا، اور رہنے والے معصوموں کے گلے میں رسیاں باندھی۔ سن کتنا تھا ان معصوموں کا؟ بڑا 7 سال کا تھا، چھوٹا 5 سال کا تھا، ایک 7 سال کا، چھوٹا 5 سال کا۔ حرام زادے نے معصوم گردنوں میں رسیاں باندھی۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکو۔ بے غیرت خود گھوڑے پہ بیٹھا، پیچھے پیچھے معصوم چلنے لگے، اور رہنے والے حرامی نے گھوڑا تیز دوڑایا، معصوم بھاگتے رہے، جب تک ہمت رہی شہزادے چلتے رہے، اور رونے والا اس حرامی نے گھوڑا تیز دوڑایا، اور رونے والا پہلے بڑا گرا پھر چھوٹا گرا، حرام زادہ گھوڑے سے اترا، اور رونے والا ایک تازیانہ محمد کا مارا، ایک تازیانہ ابراہیم کا مارا۔ میں کھڑا ہوں، میں پڑھوں گا مصائب۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آ گئے دریا پہ، جی کرا حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں تیرا نہ کروں۔ ہاتھ نہ جوڑ کوئی بندہ مر جائے گا، ہاتھ نہ جوڑ کوئی بندہ مر جائے گا۔ اور رونے والے تو نے مجبور کیا ہے نا، تو چل جملہ سن لے۔ اور رونے والے پہلے بڑا گرا پھر چھوٹا گرا۔ حرامی نے کوئی اتنا ظلم کیا ہے، گھر سے لے کے دریا تک پتہ چلتا تھا معصوم اس رستے سے گزرے ہیں، جہاں دیکھو کہیں رخساروں کا لہو تھا، کہیں چہرے کا لہو تھا، کہیں سر کا لہو تھا۔ اور رونے والا معصوم اس انداز سے دریا پہ پہنچے نا، کمینہ بڑے سے کہتا ہے شہزادے قمیص اتار۔ یا سیدہ ادرکنی، یا سیدہ ادرکنی۔ حرام زادہ کہتا ہے شہزادے قمیص اتار۔ رو کے کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، مجھے پہناتی بھی ماں تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میرا اتارتی بھی ماں تھی۔ اب میں کیا پڑھوں مصائب؟ ایک لفظ کی اجازت ہے، صفدر عباس میں ایک فکرہ کہہ دوں۔ حرام زادے نے بڑے احترام سے قمیص اتارا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ بے غیرت نے تلوار کی نوک سے معصوموں کے قمیص پھاڑ دیے، اور حرام زادے نے تلوار کا وار کیا، بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا۔ حرامی نے لاش کو دریا میں پھینک دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابراہیم محمد کا سر گود میں لیے ہوئے تھا۔ آواز دے کے کہتا اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، میرا انتظار کرنا۔ یا حرامی نے تلوار ماری، چھوٹے کا سر تن سے جدا ہوا، بے غیرت نے لاش دریا میں پھینکی، بڑے کی آواز یا میرا غریب بھیا۔